اس وقت وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اس کو یوان میں لے جائیں گے، اچھا جی ہم دھمکی لگا دیں ٹرمپ کو، تو ٹرمپ کہیں گے بھائی یوان سے ہو گیا معاملہ تمہارا، تو اچھا پھر یوان سے جتنی دیر لگے گی اتنی دیر تک آپ یوان سے کرو. اگر وہ پیٹرو ڈالر کو ختم کرتے ہیں تو بھی اس کے لیے اپنا ہرمز کھلنا ضروری ہے. پھر بھی تو ایران اپنا ہرمز کھلے گی تو آئل نکلے گا نا باہر. تو میں اس میں مجھے یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ڈمپ کرنے کا تو نہیں سوچ رہے. دیکھیں ابراہم لنکن بھی دور کھڑا ہے، جیرڈ فورڈ بھی وہ حیفا میں کھڑا ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ان پہ آج بھی اٹیک ہوا ہے ایران پہ، اور اس کو لیکن خبروں میں کیا چیز ہے، ایک اٹیک ہوا ہے اس میں ایک آدھ بلڈنگ کوئی تباہ ہوئی ہے ختم، اس میں بھی شہادتیں ہو گئیں. کل انہوں نے بچیوں کو شہید کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت وہ غزہ کے 1 لاکھ جو مظلوم ہیں ان کو شہادتوں کو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر مجھے جو بات ایک بڑی عجب سی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ترکیہ کی فوج بڑی اسٹرانگ ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، ان کی ہسٹری ہے پوری. ایجپٹ کی جی سی سی کے ملک جو ہیں وہ کہیں پھنس گئے ہیں درمیان میں. انہوں نے اسلحہ سارا کا سارا امریکہ سے لیا ہے، اور امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو آئرن شیلڈ بنا دیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر تھارڈ اور یہ آپ کا پیٹریاٹ اور یہ سارا کام دکھا رہا ہوتا تو اسرائیل کی بھرکس نکالا ہوتا ایران نے. اور کیا اس کے بعد یہ سارا سسٹم جو ہے جب ان ملکوں نے خرید لیا تھا تو کیا اس کے بعد ان کو ہوتیز کے ساتھ صلح نہیں کرنی پڑی؟ ان کو صلح کرنی پڑی ہوتیز کے ساتھ. کیوں صلح کی انہوں نے؟ اس لیے صلح کی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بیکار ہو گیا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں ہوتیز نے بھرکس نکال دی ہے ہمارا. ہوتیز کے ساتھ تو تب ایگریمنٹ ہوا تھا، یوکرین کی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور ایران اور رشیا اتنے قریب بھی نہیں تھے. بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے اس تمام عرصے میں اپنے دفاع کو کیا مضبوط کیا مجھے بتائیں. کتنے انہوں نے اپنے ان ملکوں نے اپنی فوجوں کو اسٹرانگ کیا، ہر چیز آؤٹ سورس کر دی. اور آؤٹ سورس کی 90% تو پاپولیشن دوسرے ملکوں کی ہے. وہ کیا افضل آئل ہے، وہ اپنے کوئی گجرات پیسے بھیجتا ہے، کوئی ممبئی بھیجتا ہے، کوئی پشاور بھیجتا ہے، کوئی کراچی لاہور، کوئی صومالیہ بھیجتا ہے باہر کے، کوئی منیلا بھیجتا ہے پیسے. باہر کے ملکوں کے لوگ سارے کام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جانے دیں گے کیا؟ تو اب تو یہ ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اب جو ہے وہ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں کہ ملکوں کو اپنے اوپر اپنا حوصلہ کتنا ضروری ہے. حوصلہ، فارگیٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی. یہ تو بچے کے پاس اے آئی موجود ہے اس وقت، اور ٹیلی فونس کے اوپر چھوڑ دیں. آپ کی اپنی ٹیکنالوجی، آپ کا اپنا جذبہ، شہادتیں ہم نے یہ شاید دنیا کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا، جو روز یہاں شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پہ جو ہیں وہ ہمارے سپاہیوں کی اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں ملکوں میں؟ کہیں کوئی فون کر دیا جی اچھا جی بڑا آپ کے ساتھ ہیں، بڑا اچھا ٹھیک ہے، ہماری بھی ہمدردیاں اسی طرح سے ان کے ساتھ ہونی چاہیے. باقی بات یہ ساری کہ پاکستان نے تو ایبزارب کیا ہے ٹیررزم کو سب سے زیادہ دنیا میں، پاکستان نے ایبزارب کیا ہے. بیٹن ہارڈر جو ہے وہ اس کی فوج ہے، سیکورٹی جنگوں کے لیے ہم تیار ہیں، انٹرنل جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ بھی کر رہے ہیں مستقل. ان ملکوں نے کیا ہے؟ مادر کے جھک ماری ہے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی میزائل تیار کی ہیں اتنے عرصے میں؟ کیا کیا ہے بھائی؟ ایران کرتا رہا میزائل اپنے تیار، آپ کیا کرتے رہے اس دوران ایران جو ہے وہ اپنے وہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ یا حماس کے ساتھ یا باقی کے جو بھی کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے آؤٹ سورس نہیں کیا ڈیفنس کانٹریکٹرز کو. وہ بات یہ ہے ساری کہ یہ اس وقت ایک ایسا کیوس ہے کہ مجھے اس میں اللہ تعالیٰ خیر کرے. سارے ہمارے برادر ملک ہیں، اللہ تعالیٰ قطر کو خیریت سے رکھے، کویت کو، سعودی عربیہ کو، یو اے ای کو، سب کو خیریت سے رکھے. اور وہاں ہمارے دوست احباب وہاں رہتے ہیں، بڑے اس وقت پاکستانی پریشان ہیں ان ملکوں میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملک اگلے 24-48 گھنٹوں میں اپنے شہریوں کو سکون، یہ نہیں کہ میزائل روک لیا ہم نے، فارگیٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ سروں کے اوپر وہ ایک پھٹ رہے ہیں میزائل اور آگے برس رہی ہیں اور لوگ نیچے ڈر کے، نہیں، اگر انہوں نے یقین نہیں دلا دیا کہ ہم کتنے محفوظ ہیں، پوری دنیا کو کانفیڈنس نہیں دے دیا. میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کمپنیز آلریڈی پلان کر رہی ہیں موو کرنے کا کئی ملکوں سے، جی سی سی کے، کہ بھائی یہ کون سی لمبی جنگ یا فار ایور وار چھڑ گئی ہے، نکلو یہاں سے. یہاں پہ کون سا ڈیٹا سینٹر بنے گا، یہاں پہ کون سے منرلز آئیں گے، خاک ہوگا یہاں پہ، یا تو زندگیاں. کئی لوگ یہاں پر، میری ان سے کل بھی بات ہوئی رات کو جب یہ بلاسٹ ہو رہے تھے مختلف شہروں میں، وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ میں، آج بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں یار انف
اتنا تو ہم کہیں اپنے ملکوں میں ہی رہتے تو نہ پھنستے. یہاں تو بالکل ہی پھنس گئے, نہ جہاز مل رہا ہے, نہ ٹیکسی مل رہی ہے, نہ گاڑی مل رہی ہے, نہ کہہ رہے ہم کہاں پھنس گئے جا کے. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہوٹل میں جاؤ, نہ ادھر جاؤ, نہ ادھر جاؤ. ہم کہاں پھنس گئے آ کے بھی. تو ایک بیزاریت تھی خاص طور پہ ان لوگوں میں جو کہ ویسٹ کے لوگ تھے اور جو مختلف جگہوں سے یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ کیا اگلے 24-48 گھنٹوں تک اللہ تعالیٰ ان سارے ملکوں کو خیریت سے رکھے, یہ جنگیں ختم کروائے. لیکن دیکھنا اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ان ملکوں کو آئرن شیلڈ پرووائڈ کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے. کہاں ہے امریکہ, کہاں ہے اس وقت؟ مطلب امریکہ کے ہم نے اچھا کامیابی حاصل کر لی اور ہم نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو کر لیا. یہ کنسرن نہیں ہے اس وقت ان ملکوں کا. اس وقت یہ کنسرن ہے, آپ کا خیال ہے یہ جی سی سی ملکوں, ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہر 5 منٹ بعد ان کا سائرن بج رہا ہے اور ان کے جو ہے ایئرپورٹوں کے اوپر جہاز رکے ہوئے ہیں اور میزائل جو ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر پوری فضاؤں میں بھاگ رہے ہیں. تو یہ اس وقت سچویشن. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آئل, آپ ایل این جی, آئل اور ایل این جی کا کرائسس تو دنیا کے لیے پیدا ہوگا نا. ان کے لیے کیا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے کرائسس پیدا ہوگا, کھانا پینا بند ہو جائے گا, ان کا خوراک باہر سے آ رہی ہے. دوسرا جو رستہ بنا ہے باب مندلہ وہ بھی چوک ہو جائے گا, ان کا پانی ختم ہو جائے گا, ان کی بجلی اگر گریڈ اسٹیشن. اس میں صرف یہ دیکھنا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ پیوٹن نے کھل کے آج ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کا بیان, ان کا بیان یہ ہے کہ امریکہ نے آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا ہے اور یہ ایک قتل کیا یا شہید کیا. کھل کے انہوں نے یہ ایک جو ہے یہ بیان دیا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے. اچھا اس میں جو برطانیہ کی طرف سے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو الرٹ آ گیا ان کی طرف سے کہ بحرین, کویت, قطر, یو ای میں وہ شیلٹر اپنے لیے ڈھونڈیں اپنے سٹیزنز کے لیے. اور دبئی میں پھر دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہ جو ہے پہلی ہم یہاں پہ نیوز بریک کر دیتے ہیں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس وقت, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پہلے جہاز کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. پہلا جہاز جو موجود تھا اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کو وہاں پہ نشانہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ یو کے ایم ٹی او کی جو الرٹ ہے میں وہ بتا رہا ہوں, جو برطانیہ کی جو ایجنسی یہ ساری جو ٹریکس ہیں جن کو کور کرتی ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی دیکھیں جب ایک جگہ جہاز چوک ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ پھنس رہے ہیں ایک جہاز, اب وہ ایک جہاز ادھر ہے دوسرا ادھر ہے, وہ سارے بہت سارے جہاز, ایک تنگ سی جگہ ہے. اسٹریٹ آف ہرمز سے پہلے اگر دیکھیں نا اسٹریٹ آف ہرمز کی آپ جیوگرافی دیکھیں, وہ ایک تنگ رستہ ہے جس کے پیچھے ایک پانی ہے بہت سا, ایک تنگ علاقہ ہے اور وہ پھر کھلتا ہے یہ آگے بڑے سمندروں میں. اب وہ اس سے پیچھے یہ چونکہ یہ جو ایک درمیان میں رستہ ہے یہ چونکہ بند ہو رہا ہے تو سارے جہاز پیچھے جمع ہو رہے ہیں. وہ جو جہاز جمع ہوتے جا رہے ہیں, جمع ہوتے جا رہے ہیں, جمع ہوتے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک جہاز ہٹ ہو گیا ہے. وہ کتنے ورنیبل ہیں, وہ تو جہاز ڈائریکٹ اس وقت سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت نشانے پہ ہیں ایران کے. اور آل آؤٹ وار ہے نا اس میں, تو آل آؤٹ وار ہے. اب اس میں سے ایک جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور ایک جہاز ہٹ ہو گیا ہے, اور اس میں سے نہ صرف جہاز ہٹ ہو سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو سیکیورٹی کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی, میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اچھا وہ یہ تھرڈ پارٹی کا جہاز ہے اور رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ نون لیگ کے رہنما ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جس طرح سے ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہو گئے ہیں اور پاکستان کا موقف بھی بڑا واضح ہے, پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو مختلف اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہمیں اس پہ دلی رنج ہے. اور دیکھیں پاکستان نے ہر ممکن پلیٹ فارم کے اوپر اس کے ایران کے لیے آواز اس کی حمایت کی ہے اور اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پہ ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم سمجھتے ہیں ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جانے چاہیے اور اپنا ہم یہ کردار ادا کریں گے ہر لحاظ سے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائے, اور ہم اس وقت اس مشکل وقت میں ہم ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے.
अच्छा एहसान साहब, ये भी कहेगा कि आप पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बात करता है मुज़ाकरात की और हमेशा इस तरफ जाता है कि पुरअमन रहा जाए, मामलात को मज़ीद उलझाया ना जाए बल्कि सुलझाया जाए। तो किस तरह से पाकिस्तान अपने हिकमत अमली को आगे लेकर चलेगा, पाकिस्तान हुकूमत? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये अपील है पाकिस्तान के अंदर भी कि कोई भी जो है सड़कों पे निकलना या प्रोटेस्ट करना, उसको ये वक्त नहीं है। इस वक्त पुरअमन रहने का वक्त है, अपने घरों में रहें। और हुकूमत जो है आपकी, पाकिस्तान की हुकूमत हर लिहाज से आपके जज्बात की अक्कासी जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कर रही है। तो हम समझते हैं कि हमें तो सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर अमन को बरकरार रखना है और इस मुश्किल वक्त के अंदर हमें जो है तहम्मुल के साथ जो है वो हर स्टेप लेना चाहिए। जबकि इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बिल्कुल सालिसी का किरदार अदा करेगा और इस खत्ते में अमन लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अपने ब्रादर मुल्कों के साथ मिलकर। अच्छा एहसान साहब, ये भी कहेगा जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी इस हवाले से मुतहरिक भी हुए हैं, जो उनका दौरा रूस था वो भी मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता किया है, और किस तरह से इन मामलात को आगे लेकर चला जा सकेगा ताकि ये सारी सिचुएशन को कूल डाउन किया जा सके? देखिए, पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो जो मिडल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, आपके दीगर कुवैत, बहरीन है, सबके साथ प्राइम मिनिस्टर का जो है वो राब्ता है, उनके सरबराहान के साथ उनकी बातचीत हुई है। हम अमेरिका के साथ भी जो है वो राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहां मुमकिन तौर पे हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सके, हम वो रोल अदा करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि कौम के अंदर इत्तेहाद और इस्तेकाम रहे इस वक्त, और ये ही पाकिस्तान की असल ताकत है। हमें पाकिस्तान के अंदर भी पुरअमन रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी पुरअमन रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मज़ीद भी बात करते हैं। राना एहसान साहब, ये भी कहेगा कि जिस तरह से सारी की जंग की सूरत हाल है, पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अब जो ईरान, क्योंकि ये इस्लामी ममालिक है, बोर्ड ऑफ पीस का एक इंतखाब किया गया था और जिसमें 8 इस्लामी ममालिक भी हैं। और आप क्या समझते हैं जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका कितना किरदार इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि हमें मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि इसराइल तो ये चाहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आपस में लड़ते रहें, इंतशार फैलता रहे, फितना फैलता रहे। और क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से किया जाएगा आगे? देखिए, बिल्कुल, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि ये जितने भी ममालिक आपने नाम लिया, इनका आपस में राब्ता हो और कम्युनिकेशन का गैप ना हो। और वो बिल्कुल इसी तरह है कि राब्ता आपस में है, सब लोग डिस्कस भी कर रहे हैं सूरत हाल को एक दूसरे के साथ, और खित्ते में बेहतरी के लिए काम भी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान का मौक़िफ़ भी ये है, जो मौक़िफ़ उनका ऑफिशियली आया है, कि उन्होंने अपने ब्रादर मुल्क पे हमला नहीं किया, उन्हें अमेरिकन बेसिस के ऊपर एज ए रिटेलिएशन जो है रिएक्शन दिया है। तो हम समझते हैं कि अब इस मामलात को जब डायलॉग का रास्ता सामने है और डायलॉग पॉसिबल है, तो फिर इस जंग की जरूरत नहीं है और हमें जो है वो डायलॉग की तरफ जो है वो पुश करना चाहिए। तो ये जितने भी मुल्क हैं ये यही चाहते हैं कि मामलात बजाय के मिसाइल्स एक दूसरे के मुल्कों में त्यारे बम मारें या कोई इस तरह की कार्रवाई हो जिससे सिटीजन्स, कॉमन एक आदमी को नुकसान पहुंचे, इससे बेहतर है कि जो लीडरशिप है मुल्क की वो बैठ के टेबल के ऊपर जो है वो फैसले करे और वहां से जो है वो हम निकले। तो यही रास्ता है और देखें कोई रुकावट नहीं है, कोई इसके अंदर कबाहत नहीं है। जब एक ईरान भी चाहता है कि डिप्लोमेटिकली ऑन द टेबल चीजें सेटल हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए।